باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ رمضان بہت ہی بابرکت مہینہ، رحمتوں خوشیوں بھرا مہینہ ہے اور جہنم کی آگ سے نجات والا مہینہ ہے۔ جب اتنی بہاروں اور برکتوں اور عبادتوں والا مہینہ کی ابتدا ہو رہی ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس مہینے کا مقام اور اس مہینے کو کس طرح سے ہمیں گزارنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم پر عظمت والا اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے، اور اس ماہ کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں اور اس کی رات کے قیام کو نفل بنایا ہے۔ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صبر کا مہینہ، رزق میں اضافہ کرنے کا مہینہ، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عام روٹین میں اس طرح سے رزق کی فراوانی نہیں ہوتی ہے جس طرح کہ رمضان میں ہوتی ہے۔ رمضان میں تمام سحریوں کا اسپیشل، پھر افطاریوں کا اسپیشل ہوتا ہے، تو سب کا رزق بڑا ہوتا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے، حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ہم اپنی عبادات کو پرسکون طریقے سے کر سکتے ہیں۔ شیاطین اور سرکش جن جو ہیں وہ قید کر لیے جاتے ہیں۔ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، اے نیکی کے طالب آگے بڑھ اور برائی کے طالب باز آ جا۔ اور اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا رہتا ہے، اور ہر رات ایسا ہی ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عبادتوں بھرا مہینہ، اللہ کی رضا والا مہینہ۔ جب یہ مہینہ چلا آ رہا ہے تو پھر اس کی تیاریوں کے لیے میرا پیغام اسپیشل ہے کہ اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے۔ آپ کو ذہنی تیاری بھی کرنی چاہیے، آپ کو عملی تیاری بھی کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان کی عبادات کو ضائع نہ کریں۔ پھر اس سے پہلے تمام لوگ اپنے تمام کام مارکیٹس کے، منڈیوں کے، سب کر کے اپنے گھروں میں اپنی عبادات کو محفوظ کر لیجئے۔ یہ جو ہم باہر گھر سے نکلتے ہیں اور مارکیٹس میں جانے کے لیے روزہ، ہماری بہت ساری بہنیں ہیں وہ اس کو کہتی ہیں کہ آج ہم نے مارکیٹ جانا ہے، سارا دن مارکیٹ میں لگے گا اور اپنے روزے کو قربان کر دیتی ہیں۔ ان بہنوں سے گزارش ہے، میری بہنوں، بازاروں کے سب کام پہلے کر لیجئے۔ ان دنوں میں، رمضان کے دنوں میں اپنے روزے کو سنبھال کر رکھیے۔ ایک روزہ بلا عذر اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ روزہ پورے سال آپ قضا کرتے رہیں، ادا نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے پھر روزے کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ آپ اپنے گھروں کی صفائیاں پہلے کر لیجئے۔ اس روزے کو، اس مہینے کو خوش آمدید کرنے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے جب ہمارے گھروں کے فنکشنز ہوتے ہیں تو ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو صاف ستھرا کرتے ہیں کہ مہمانوں نے آنا ہے۔ تو یہ بھی خوبصورت مہینہ ہے، مہمان مہینہ ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر یہ اس مہینے کی برکتوں کا پتہ چل جائے تو لوگ دعا کریں کہ یہ مہینہ سارا سال ہی رہے۔ تو جب یہ اتنا خوبصورت مہینہ آ رہا ہے تو اس کی بھی تیاری ہونی چاہیے۔ اپنے گھر، اپنی عبادت گاہوں کو، ہر جگہ کو پاک و صاف کر لیجئے، ستھرا کر لیجئے۔ اپنی سارا مہینے کے جو بھی آپ نے ڈریسز بنانے ہیں وہ ان کے ارینجمنٹس ہو جانے چاہیے، ان کو جو ہے پہلے ہی بازار جا کر تیاریاں کر لیجئے۔ آپ نے اپنے کچن کے لیے کوئی سامان کا اہتمام کرنا ہے عید تک کے لیے تو وہ تمام تیاریاں کر کے آپ اپنے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی فنکشن بھی ہوگا اولین تو سحری اور افطار پارٹی کے علاوہ کوئی اور فنکشن ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ فنکشنز میں ہماری عبادات
نہیں ہم کر پاتے وہ ضائع ہو جاتی ہیں، عبادت ہماری نہیں ہو پاتی، نمازیں رہ جاتی ہیں اور روزہ بھی رہ جاتا ہے، تو لہٰذا سحریاں اور افطاریوں کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور سحری اور افطاری کا جب پروگرام کریں ہم، ہمارے گھروں میں افطار پارٹی ہو، سحری پارٹی ہو، تو اس میں بھی جو بہنیں اور جو مرد ہمارے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت سارا کام کرنا پڑ رہا ہے اور روزہ ہی نہیں رکھتے، سحری کے لیے یا پھر افطاری کے لیے روزہ نہ رکھیں، تو خدا را ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے، روزہ پھر دوبارہ زندگی میں یہ مہلت نہیں ملے گی، تو روزے کو نہیں، روزہ رکھ کر تمام کام کیجئے۔ اور بہترین ہے کہ جو آپ کو سہولت لگتی ہے اس طرح سے آپ اس جو ہے مہینے کو گزاریے، اس طرح سے پارٹیز کا انتظام کیجئے۔ اور اگر کوئی کسی سے ناراض ہے، کسی سے جھگڑا ہوا ہے تو اس کو معاف کر دیں، اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو اپنے پاس آنے سے پہلے معاف کر دیں۔ یہ اگر ہم نے تیاری کر لی تو انشاءاللہ وہ جو جزا ہے، رب فرماتا ہے تمام عمل جو ہیں ابن آدم کے جو ہیں وہ اس کا صلہ ہے، اس کا اجر ہے، کسی کا جنت ہے، کسی کا کچھ ہے، لیکن یہ جو روزہ ہے، روزے کی جزا میں ہوں، انا اجزی، تو پھر وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی ایسی تیاری تو ہونی ہی چاہیے۔ تو انشاءاللہ روزہ کل روزہ ہو جائے یا پھر پرسوں ہمارا روزہ ہو جائے، اس سے پہلے ہم اپنے بچوں کے، ہم اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر پہلے دن سے ہی اپنی نمازیں، اپنے نفل اور اپنے روزے کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔